الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج ہمارا باب نمبر 60 ہے، باب البول قائما وقاعدا، کھڑے ہوئے اور بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ ہیں، فرماتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباتة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے گزرے تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر آپ نے پانی مانگا تو میں پانی لے آیا، چنانچہ آپ نے وضو فرمایا۔ تو اس حدیث سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ عام لوگوں میں اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں چھینٹیں پڑنے کا احتمال ہوتا ہے، لیکن اگر چھینٹیں پڑنے کا احتمال نہ ہو، کچی زمین ہو، اور دوسرا کہ انسان کا پردہ جو ہے وہ بھی قائم ہو، دو شرطیں ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کا جواز جو ہے وہ یہاں پر ملتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت محسوس ہوئی، اور غالب گمان یہ ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی سوائے اس کوڑے کرکٹ کی ڈھیر کے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا کھڑے ہو کر۔ اور دوسری اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھی ہے۔ ابھی آپ بہت ساری ایسی جگہوں پر اس طرح کے انہوں نے فلش بنائے ہیں کہ جہاں کھڑے ہو کر ہی انسان طہارت کر سکتا ہے، بسا اوقات انسان کسی ایسی جگہ میں ہوتا ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں پھر انسان وہاں پر طہارت کر سکتا ہے، اگر جبکہ اس کو یہ کنفرم ہو کہ چھینٹوں سے وہ بچے گا۔ اور اس حوالے سے علماء نے مختلف جو ہے وہ توجیحات کی ہیں، لیکن سب کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ امت کے لیے جواز کے پیش نظر آپ نے یہ عمل جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ سے ایک روایت جو ہے وہ مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تمہیں یہ کہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو، کہ آپ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، تو آپ کا عمومی عمل یہی تھا، اور گھر میں تو آپ کا بالکل عمل بھی یہی تھا، اس لیے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ لیکن باہر جو حضرت حذیفہ نے یہ واقعہ دیکھا ہے، اس میں اور اماں عائشہ کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ سے یہ واقعہ ایک دفعہ جو ہے وہ مروی ہے۔ تو انہوں نے جب حضرت حذیفہ جو کہ کبار صحابہ میں سے ہیں، یعنی بزرگ صحابہ میں سے، انہوں نے جب یہ مشاہدہ بیان کیا ہے تو اس کے اندر پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انسان یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے تحت جو ہے وہ ایسا معاملہ فرمایا ہے۔ اور اگلی حدیث میں اس کا بھی وضاحت ہے کہ آپ نے یہ جو پیشاب کیا وہاں پر دیوار تھی
اس کے پردے میں دیوار کی آڑ میں آپ نے پیشاب کیا۔ چنانچہ اگلا باب ہے باب البول عند صاحبہ والتستر بالحائط۔ اپنی ساتھی کے ہاں، یعنی اس کے گھر کے میں اگر واش روم ہے، گھر کے قریب کوئی جگہ ہے، وہاں پیشاب کرنا اور دیوار کی آڑ میں پیشاب کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں خود کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں اور آپ کسی قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پہنچے جو ایک دیوار کے پیچھے تھا۔ آپ وہاں اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے، پھر آپ نے پیشاب کیا۔ میں آپ کے قریب سے ہٹ گیا، آپ نے مجھے اشارے سے بلایا، میں حاضر ہوا اور آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور آپ جو ہے پیشاب سے جب فارغ ہوئے تو آپ کے لیے پھر وہ پانی لے کر کے آئے۔ پانی انہوں نے منگوایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حذیفہ نے پانی لا کر کے دیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دیوار کی آڑ میں ہونا ضروری ہے انسان جب اپنی قضاء حاجت کرے۔ اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں جو ہے وہ واش روم نہیں ہے، جس طرح آج کے زمانے میں ہوتے ہیں، تو یا تو وہ دور کسی علاقے میں جائے گا جہاں اس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور لوگوں کی نگاہوں سے دور ہوگا، اور وہاں بھی کوشش کرے گا کہ کسی آڑ میں بیٹھے، یا پھر اگر کہیں وہ آبادی کے قریب اپنی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے تو وہاں پر وہ کسی دیوار کے آڑ میں جو ہے وہ قضاء حاجت کرے گا۔ اور اس طرح پیشاب کرنے والے کے لیے پانی لے کر کے آنا، اس کو پانی دینا، یہ بھی اس حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے، مسنون مشروع امر ہے۔ اچھا، ایک اور باب ہے کہ، اور اگلا باب بھی یہی ہے کہ کسی قوم کے کوڑے کرکٹ پر پیشاب کرنا۔ اور اس حدیث کے راوی ابو وائل ہیں، وہ ایک صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری پیشاب کے معاملے میں بہت تشدد سے کام لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو وہ متاثرہ کپڑے کو کاٹ دیتا تھا۔ حضرت حذیفہ نے جب یہ بات سنی، حضرت حذیفہ نے ابو موسیٰ اشعری کے اس موقف کے بارے میں فرمایا کہ کاش وہ ایسا تشدد نہ کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ہوا اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں چونکہ اس بات کا جو ہے وہ احتمال موجود ہے کہ کچھ بیٹھنے کی نسبت اس کے اندر کچھ چانس موجود ہوتا ہے زیادہ کہ کوئی چھینٹا وغیرہ پڑ جائے، لیکن اس کے باوجود حضور نے کھڑے ہو کر فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں کبیرہ گناہ کے اندر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر وہ پیشاب کر رہا ہے تو کہیں پہ معمولی سی کوئی چھینٹ پڑ گئی ہے تو یہ اس حدیث کے اندر آ جائے گا۔ جیسے ابھی بھی ہم فلش میں اگر پیشاب کریں تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ مائکرو جو ہے وہ مطلب ہے کہ اتنے باریک باریک ذرات بھی ہوا کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم مائکرو کیا ہوتا ہے وہ جو اسکوپ ہوتی ہے، مائکروسکوپ سے اگر ہم اس کو مشاہدہ کریں تو ممکن ہے کہ ہمیں نظر آئے کہ بہت سارے پیشاب کے جو ذرات ہیں وہ ہمارے کپڑوں پہ پڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چھینٹے پڑ رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی جو ہے نا
اس حدیث کی وجہ سے کہیں نفسیاتی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کہ جی یہ تو قبر میں عذاب ہوگا، لہٰذا جو ہے اس کا تو کوئی اب حل نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو اور اپنے آپ کو اذیت دیتا رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حضور کی ذات پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان گنت رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کے صحابہ پر اللہ رب العزت ان سے راضی ہو، جو ہمیں ایک ایک ذہنی اذیت سے ہمیں نکالنے والے ہیں اور ہر تکلیف سے ہمیں نجات دلوانے والے ہیں۔ تو کیا خوبصورت حضرت حذیفہ نے تبصرہ کیا، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خوبصورت یہ عمل ہم تک پہنچایا گیا، اور کس معنوں میں پہنچایا گیا۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ صحابی کس انداز میں پہنچا رہے ہیں کہ بھائی حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، تو اتنا تشدد ٹھیک نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جو ہے بنی اسرائیل تو پیشاب کپڑے پہ لگ جاتا تو کپڑے کو کاٹ دیتے تھے، وہ ان کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، ہماری امت کے اندر یہ سختی نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اتنی سختی کرتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بوتل کے اندر پیشاب کرتے، ٹھیک ہے، شیشے کی بوتل رکھتے، اس میں پیشاب کرتے اور پھر اسے زمین پر بہا دیتے۔ تو یہ جو تشدد ان کے ہاں پایا گیا، یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ یہ جمہور صحابہ نے، یعنی صحابہ کی جو وہاں پر اکثریت ہے، انہوں نے یہ اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ ان کا یہ موقف، ان کا یہ انداز یہ درست نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو دیا۔ اب دیکھیں ہم جب بھی اس حدیث کو پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی، تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں، یہ جو عذاب قبر والی، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں قبر کے اندر عذاب ہو جائے۔ ہم تو عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، ہم تو اسلام اس لیے لائے ہیں عذاب سے بچ جائیں، تو یہ کیا بات ہو گئی کہ اب ہم جو ہے وہ پانی استعمال کرنے کے باوجود، طہارت کرنے کے باوجود، کیا ابھی بھی ہمیں عذاب کا جو ہے وہ دھچکا ہی لگا رہے گا، دھڑکا ہی لگا رہے گا کہ نہ جانے کب ہم پکڑے جائیں۔ اللہ پہ اچھا گمان رکھنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث اور صحابہ کے اس انڈرسٹینڈنگ کو لینا، یہ ایک کمال کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ کو لیتے ہیں اور مختلف ایک ٹاپک کے اوپر جو ڈفرینٹ احادیث ہیں، اور ان احادیث کی جو انڈرسٹینڈنگ صحابہ نے جو ہے جو سمجھی ہے، جو ان کی تھی، جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم بڑی ہی آسانی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف یہ بھی کرایا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں پر سے بوجھ اور طوق کو اتارتے تھے، دور کرتے تھے۔ پچھلی قوموں کے اوپر بہت سارے بوجھ تھے بنی اسرائیل کے، اور وہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہی تھے۔ تو اسلام نے آ کر کے، حضور کی ذات نے آ کر کے ہمیں ان مشقتوں سے، ان مصیبتوں سے بھی نجات دی جس میں پچھلی قومیں جس کا شکار تھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، امام ابن تیمیہ کا بھی ایک موقف ہے، اور جمہور امت کا علماء کا بھی یہ موقف ہے کہ جتنی بھی نجس چیزیں ہیں، جیسے پیشاب ہے یا خون ہے، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، خون تو اس پیشاب کی طرح نہیں ہے، نجاست اس کی، لیکن پیشاب کے بارے میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس کی جو معمولی مقدار ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی جس سے انسان بچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ جس سے اجتناب ممکن نہیں ہے۔ اچھا، بعض خواتین بڑی سختی کرتی ہیں، میں نے اس چیز کو مشاہدہ کیا ہے
کہ جی آدمی واش روم گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ باہر آ رہا ہے تو وہ پاؤں دھو کر آئے، ٹھیک ہے نا، تو ہاتھ بھی صابن سے دھو کر کے آئے. تو یہ اچھی بات ہے کہ انسان صابن سے ہاتھ دھوئے، خاص طور پر جب وہ بڑا پیشاب کرے تو اس صورت میں تو ہاتھ صابن سے دھونا جو ہے سنت سے بھی ثابت ہے. آپ نے مٹی سے ہاتھ کو دھویا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی واش روم جا رہا ہے، چھوٹا پیشاب بھی کر رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے اس چیز کو فرض کر دیا جائے، مسلط کر دیا جائے. اگر وہ خود کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ آپ جب بھی باہر آئیں تو پیشاب کرنے پر بھی آپ جو ہے وہ پاؤں بھی دھوئیں اور جو ہے وہ دونوں ہاتھ بھی دھوئیں. اگرچہ کہ اگر کوئی دھوتا ہے تو وہ بہتر کرتا ہے، لیکن اس میں سختی اور اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے. اور ابھی تو جس طرح کے وہ بنے ہوئے ہیں واش رومز، یہ جو ہوتے ہیں فلش، جو دوسرے والے ہوتے ہیں انگریزی سٹائل، تو اس میں تو اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ، اور علماء نے بھی لکھا ہے، ایک دو علماء کا میں پڑھ رہا تھا، غالباً ابن عثیمین نے ہی لکھا ہے، اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، زیادہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اس کے اندر ایک محدود حصہ ہوتا ہے اور جسم پہ پورے پہ چھینٹے نہیں پڑتے. اچھا، اگلا ہمارا جو باب آ رہا ہے وہ کافی اہم ہے، اس میں انشاءاللہ ہم کل کرتے ہیں. باب غسل الدمی، خون کو دھونا. اس کے اندر ہم پڑھیں گے حیض کا خون، استحاضہ کا خون، یہ کون سا ہوتا ہے، اس میں کیا فرق، کیسے فرق کیا جائے گا، اور خون کا کیا حکم ہے، اوور آل خون کا کیا حکم ہے. یہ سارے ٹاپکس انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.